بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ انسان رب کریم کے فضل و کرم کا کس قدر محتاج ہے، اس کا اندازہ دنیا میں آزمائشوں کے شکار لوگوں کے پاس چند لمحے گزارنے سے بخوبی ہو جاتا ہے، اور روز قیامت تو جب نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا تو ہر انسان معمولی سے معمولی نیکی کو اپنے نامہ اعمال میں شامل کروانے کی جستجو میں ہوگا، اور اسے دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کی خوب قدر معلوم ہوگی۔ اس دن انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوگا، لیکن عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ دنیا کے اس چند روزہ دار امتحان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری اور نیکیاں کمانے کی مہلت قرار دیا ہے۔ اللہ کا بے پایہ انعام و احسان ہے کہ اس نے انسان کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے عظیم نیکیاں اور انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ جو اعمال نامے میں اضافہ کے لیے ان ترغیبات پر انحصار کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال درست کر لیے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے سرسبز و شاداب باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب ان باغوں کا کوئی پھل انہیں پیش کیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، نیز ان کے لیے پاکیزہ اور پارسا بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے نعم الابدی کے باغوں کا وعدہ ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہوں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم نعم الجنت کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، جنتی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے اور اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے، جن کا اپنے بندوں سے خدائے رحمان نے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا۔ وہاں کوئی ناشائستہ اور بیہودہ بات ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ یہ کچھ سنیں گے اور وہ سلامتی ہی کی صدا ہوگی، اور صبح و شام طرح طرح کے کھانے ان کے لیے مہیا کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے ہر اس بندے کو بنائیں گے جس نے تقویٰ کی راہ اختیار کی ہوگی۔ اور فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان صالح کیے، ہم ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ سونے کے کنگن پہنیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑوں سے آراستہ مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا اچھا ہے ان کا بدلہ، اور کیا ہی اچھی انہوں نے جگہ پائی۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، انہیں گروہ در گروہ وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے، خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور ہم کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ اور فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو، اے میرے بندو، جنہوں نے
نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ذوالجلال و اکرام سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اور امت مسلمہ کو ایمان خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی شر، ابتلاء و فتنہ سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں گمراہی کے راستوں سے بچا کر ہدایت یافتہ اور دوسروں کو راہ راست پر گامزن کرنے والا بنا دے، اور اجر و ثواب کی کمائی کے تمام راستوں اور دروازوں اور مواقعوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے حکمرانوں، ہمارے علماء اور تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں قول و ثابت پر مستقیم رکھتے ہوئے ہماری بخشش کا سامان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔